السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم جنگ موتا کا واقعہ بیان کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید جب ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنگ موتا میں بھیجا۔ جنگ موتا میں 3 لاکھ کی لڑائی 3000 سے تھی۔ یہ جنگ دفاعی تھی، اقدامی نہیں۔ یہ مدینے کو بچانے کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں 3 صحابیوں کو کمانڈر بنا کر بھیجا۔ یہ شہید ہو جائیں تو یہ کمانڈر، یہ شہید تو یہ کمانڈر، جن میں پہلے عبداللہ ابن رباحہ، جعفر طیار وہ تھے جو نجاشی کے سامنے تقریر کر کے آئے تھے۔ یہ اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت علی کے بعد اہل بیت میں ان کا مقام تھا۔ تیسرے حضرت زید ابن حارثہ حب رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب کسی کو کوئی سفارش کروانی ہوتی تو زید ابن حارثہ کے پاس آیا کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جب ان کے والدین ان کو لینے آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل نبی ہونے کی یہ بھی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی لوگوں کو کمانڈر بنایا۔ ان لوگوں کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ یہ جنگ رومیوں سے تھی۔ رومی آج کے انگریز ہیں۔ یہ رہتی دنیا تک رہیں گے، کیونکہ یہ جو غلطی کرتے ہیں اسے دوبارہ نہیں دہراتے۔ جب یہ تینوں صحابی شہید ہو گئے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمانڈر بنا کر بھیجا تھا، تو مسلمانوں نے اپنا کمانڈر خالد ابن ولید کو بنا لیا، کیونکہ مسلمان ان کی صلاحیتوں سے واقف تھے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کو مدینہ آنے سے روکنا مشکل ہے۔ عبداللہ ابن رباحہ نے جب یہ دیکھا تو اپنا کھانا چھوڑ کر میدان جنگ میں اتر گئے، اور ایک صحابی تو ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق تک دے دی تھی، کیونکہ ان کو اس کی یاد آ رہی تھی۔ انہیں لڑائی میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہ وہی صحابہ ہیں جن کو آج رافضی لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس جنگ کا پورا واقعہ صحابہ کو سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، عبداللہ ابن رباحہ شہید ہو گئے۔ یہ جگہ مدینے سے بہت دور تھی۔ بطور معجزہ یہ بات آپ بتا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ زید ابن حارثہ نے جھنڈا اٹھا لیا ہے۔
پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ پھر آپ کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تلوار ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے کئی گھمسان جنگوں میں حصہ لیا، کوئی ایسی جگہ میں نے نہیں چھوڑی جہاں مجھے شہادت نظر آئی ہو اور میں اس میں گھسا نہ ہوں۔ پھر بھی میری موت بستر پر واقع ہو رہی ہے۔ آپ یہ بات بتاتے ہوئے رو رہے تھے۔ جس کو ہمارے نبی نے اللہ کی تلوار کہا ہو تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تلوار کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ ان کی شہادت کا مطلب اللہ کی تلوار کو ٹوٹ جانا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک میرے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس جنگ میں اتنے لوگوں کا قتل کیا، کیونکہ اگر ہم اتنا زور نہ دکھاتے تو مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا۔ خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی تلواریں چلائیں اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، آخر دشمن بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔